تصور، ساجد اور ناصر تینوں گہرے دوست تھے۔ ناصر 2 مہینے پہلے ہی کالج میں آیا تھا۔ تصور اور ساجد سے اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ ناصر ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا خوش اخلاق لڑکا تھا۔ کلاس کے کسی طالب علم کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن ساجد اور تصور اسے کنجوس کہتے تھے۔ وہ دونوں اپنے زیادہ تر پیسے سموسوں، چنا چاٹ اور دوسری تلی ہوئی چیزیں کھانے میں لگا دیتے تھے۔ ناصر ان کے ساتھ نہ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ناصر کو کنجوس کہتے تھے۔ یہی بات جب سر خالد صاحب کے سامنے ہوئی تو انہوں نے پیار سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ بچوں، اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ ناصر کی کوئی مجبوری ہو، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہ جاتا ہو۔ ویسے بھی تلی ہوئی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ لیکن وہ دونوں کھوج میں تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ناصر اپنی پاکٹ منی کہاں خرچ کرتا ہے۔ تصور نے ساجد کے ساتھ مل کر پلان بنایا۔ اس نے کہا کہ ہمیں پتہ لگانا ہے ناصر اپنی جمع کی ہوئی رقم کا کیا کرتا ہے۔ بس ایک دن چھٹی کے وقت تصور اور ساجد نے اپنی موٹر سائیکلیں کچھ فاصلے سے ناصر کی موٹر سائیکل کے پیچھے لگا دی۔ ناصر نے اپنی موٹر سائیکل ایک خستہ حال گھر کے باہر روکی اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد تصور اور ساجد بھی وہاں پہنچ گئے اور دروازے سے اندر جھانکنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چارپائی پر کوئی بیمار نوجوان اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا اور دوسری پر ناصر بیٹھا تھا۔ ناصر نے کھٹکا محسوس کر کے تصور اور ساجد کو بھی اندر بلا لیا۔ بوڑھی عورت نے ساجد اور تصور کو بتایا کہ کچھ دنوں پہلے ایک حادثے میں بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ناصر میرے بیٹے کا دوست ہے اور ناصر گھر کے خرچ کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے۔ یہ سن کر دونوں کو ناصر پر بہت فخر محسوس ہوا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی پیسے بچا کر ضرورت مندوں کی مدد کیا کریں گے۔ انہوں نے ناصر سے معافی بھی مانگی اور سر خالد کو بھی اس کے بارے میں بتایا۔ سر خالد کو جب ناصر کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ناصر کی تعریف کی اور تصور اور ساجد کے عزم کو بھی سراہا۔ ساتھ میں انہوں نے ناصر کو سمجھایا کہ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ اب ناصر اور اس کے دوست کبھی کبھی باہر کی چیزیں بھی کھاتے ہیں اور غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اب تصور اور ساجد اسے کنجوس نہیں کہتے، بلکہ اسے اپنا عظیم دوست کہتے ہیں۔ درد دل رکھنے والے لوگ عظیم ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی خوبصورت کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔